تھے اسی اجرت سے اپنے بچوں کی گزر بسر کرتا تھا۔ پروردگار عالم آج یہ پانی بکھر گیا، خلیفہ کے دربار میں نہیں جاؤں گا، لوگوں کو پانی نہیں پلاؤں گا، تو مولا مجھے اجرت کون دے گا، مولا مجھے مزدوری کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، غریب تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی امیر کا دل توڑا جائے یا کسی غریب کا دل توڑا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا، غریب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا غریب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ جو پانی کا مشکیزہ تو لے کر کے جس بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا اسی بادشاہ کے بیٹے نے تیرے پانی کے مشکیزے میں تیر مارا ہے، جا پھٹا ہوا مشکیزہ لے کر خلیفہ کے دربار میں چلا جا کر کے شکایت کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، غریب اٹھا، پھٹا ہوا پانی کا مشکیزہ اٹھایا، حضرت خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں گیا، دانے کے بعد میں حضرت خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں جیسے ہی پہنچا ہے، تاریخ میں آتا ہے حضرت خلیفہ ہارون رشید اپنے وزیروں سے مشورہ فرما رہے تھے۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے جب اس غریب کو دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھا، اشارہ فرمایا، اپنے قریب بلایا، جتنے وزیر بیٹھے تھے تمام وزیروں کو اٹھا دیا، غریب کو اور قریب بلایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ میں آتا ہے یہ غریب انسان حضرت خلیفہ ہارون رشید کے قدموں پر نثار ہونا چاہتا تھا، مگر خلیفہ اپنی کرسی سے اٹھنے کے بعد میں اس غریب کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ارشاد فرماتے ہیں وہ آنے والے شخص یہ وہ دربار نہیں ہے جہاں آنے والے کا کپڑا دیکھا جاتا ہو کہ مالدار ہے یا امیر ہے یا غریب ہے، آپ فرماتے ہیں یہ وہ دربار ہے جہاں آنے والوں کا دل دیکھا جاتا ہے، دل اگر امیر ہوتا ہے تب بھی سینے سے لگایا جاتا ہے، غریب ہوتا ہے تب بھی سینے سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور شاہد میاں صاحب قبلہ، مولانا شاکر جامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم آپ ہیں، چہرے دیکھ کر کے لوگوں کو اپنی کرسیوں پہ بٹھاتے ہیں، ارے بولو، لباس دیکھ کر کے ہم آپ ہاتھ ملانا پسند کرتے ہیں، چہرے دیکھ کر کے ہم آپ سینے لگانا پسند کرتے ہیں، مگر باہر مصطفیٰ تیرے چاہنے والوں کو سلام، مگر باہر مصطفیٰ تجھ سے محبت کرنے والوں کی عظمتوں کو سلام۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے سینے سے لگایا، فرماتے ہیں غریب یہ بتا بات کیا ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ عرض کرتا ہے حضور جس پانی کو لے کر کے روزانہ آپ کے دربار میں آتا تھا، لوگوں کو پلاتا تھا، لوگ پانی پیتے تھے، مجھے اجرت دیتے تھے، انہی پیسوں سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدتا تھا اور روزانہ اسی کھانے سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا، مگر حضور آج پانی کا مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی زمین پر بکھر گیا، حضور اب اپنے گھر جاؤں گا، اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ حضرت خلیفہ ہارون رشید فرماتے ہیں یہ بتا تجھے کتنی اجرت ملتی تھی؟ غریب کہتا ہے حضور مجھے اتنی اجرت ملتی تھی۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے جیب سے پیسے نکالے، اس کی ڈبل اجرت یعنی کہ ڈبل مزدوری اس انسان کو دے دی، فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب حضرات محترم خلیفہ کا کردار دیکھیں آپ حضرات، حضرت خلیفہ ہارون رشید نے پیسے تو دے دیے مگر اپنے دربار سے اٹھے، اٹھنے کے بعد میں اپنی بیوی کو آواز لگائی، ارشاد فرماتے ہیں زبیدہ کہاں ہو؟ فرماتے ہیں زبیدہ کہاں ہو؟ حضرت زبیدہ آئی، حضور کیا بات ہے؟ ارشاد فرماتے زبیدہ یہ بتا کہ تو نے زندگی کے اندر کون سا گناہ ایسا کیا ہے؟ ارے بولو، فرماتے یہ بتا۔ حضور سجد کلو میاں صاحب قبلہ کے چہلم کے جلسے میں آنے والوں ان علماء کرام کی زبان سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جاؤ۔ فرماتے ہیں زبیدہ یہ بتا کہ تو نے زندگی کے اندر کون سا گناہ ایسا کیا ہے جس کی بنیاد پر آج تیرا بیٹا گناہ کرتا ہوا۔ حضرت زبیدہ کہتی ہے حضور معاف فرما دے مگر میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے اٹھایا ڈنڈا، ارشاد فرماتے زبیدہ آج تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج تجھے چھوڑوں گا نہیں، بیوی ہو سو ایسی ہو، حضرت زبیدہ جیسی ہو۔ عرض کرتی ہے حضور معاف فرما دے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے جاؤ اجازت ہے۔ خلیفہ کی بیوی نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اپنے دامن کو رب کی بارگاہ میں پھیلا دیا، ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کرتی مولا تبارک و تعالی تو جانتا ہے یہ تیری بندی زبیدہ ہے، پروردگار تیری بندی زبیدہ نے آج تک کوئی گناہ ایسا نہیں کیا، مولا کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، پروردگار اگر کوئی گناہ کیا ہو
مولا وہ مجھے یاد دلا دے، پروردگار مجھے یاد دلا دے، یہ میرا شوہر خلیفہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوف الہی اس عورت کے دل میں تھا، جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے نہیں کیے، اللہ نے اتنے یاد دلا دیا، سبحان اللہ، یاد دلایا۔ بھاگی بھاگی آئی، عرض کرتی حضور ہاں ایک گناہ ہوا ہے، ایک گناہ ہوا ہے، میری قوم کی سنی زندہ دل عورتیں میرے جملے کو دل کی تختی پر لوٹ کر کے لے جائیں، فرماتے ایک گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید فرماتے زبیدہ جلدی بتا کون سا گناہ تو نے ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ عرض کرتی ہیں حضور جب آپ کا یہ بیٹا میرے شکم میں تھا، یعنی کہ میرے پیٹ میں تھا، یعنی کہ میرے شکم میں تھا، آپ عرض کرتی ہیں حضور اس وقت آپ کی ٹوپی پھٹ گئی تھی، حضور میں آپ کی ٹوپی میں پیمند لگا رہی تھی، پیمند۔ آپ عرض کرتی ہے حضور محلے کی ایک عورت آئی اسی وقت اور انگوروں کا ایک گچھا رکھ کر کے بطور امانت میرے پاس رکھ کر کے کہیں اور چلی گئی تھی، میں نے جس سوئی سے آپ کی ٹوپی میں پیمند لگا رہی تھی حضور انگور کے ایک دانے میں وہ سوئی چبو کر کے اپنے منہ میں لے لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ کو جلال آ گیا، ارشاد فرماتے ہیں او زبیدہ عالم بچپن میں جب میرا بیٹا تیرے شکم میں تھا، اگر کاش تو کسی غریب کے انگور کے گچھے میں اگر سوئی نہ بڑھاتی تو آج تیرا بیٹا غریب کے پانی کے مشکیزے میں تیر مارتا ہوا نظر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شاعر نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کا نقشے کفے باں بھول گئے، اور منزل پانا تو ٹھہری ہے بہت دور کی بات، اس قدر بھٹکے کہ اپنا ہی پتہ بھول گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز صاحب لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو بھیج سب ان کی شوق لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قود سیکھا ہے ہارا، مجھ سے خدمت کے قود سیکھا ہے ہارا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں